बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारे मसाइल का हल आखिर है कहाँ। हम ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं जो कि कभी कभार तो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, हमारे अपने ही क्रिएट किए हुए, और कभी कभी लोगों के क्रिएटेड होते हैं। और लोगों के तरफ से मसाइल हमारी ज़िंदगी में आ रहे हों या वो मसाइल हमारे अपने तख्लीक शुदा हों, असल बात ये है कि उन मसाइल का हल कहाँ तलाश किया जाए। अक्सर ये होता है कि मसाइल के अंदर एक इंसान घिरता चला जाता है, उसकी दलदल में डूबता चला जाता है, लेकिन कोई है कि हाथ देने को नहीं और हमें कोई मसले का हल मिलने को नहीं। ऐसी सूरत हाल में इंसान मायूसी की तरफ चला जाता है और उसको सारी ज़िंदगी और सारी दुनिया एक मसला ही नज़र आती है। लेकिन क्या इसका हल कहीं है? और क्या इसका हल हम तलाश करने में कोई गलती कर रहे हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, हम गलती करते हैं। मसाइल का हल तो आपको मिल जाएगा, बता दिया जाएगा, लेकिन आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी उन मसाइल का हल अल्लाह करीम आपके सामने पेश कर देते हैं, लेकिन आप उसको शायद जान नहीं पाते, जाँच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। मैं एक छोटा-सा आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ कि ये कैसे होता है। आप ये देखिए कि अगर आप किसी भी तरह के मसले में घिरे हुए हैं, चाहे वो मसला कारोबारी नौइयत का है या वो आइली या फैमिली नौइयत का, या वो मसला पर्सनल लेवल पे है, या वो मसला जो है वो सोशल लेवल पे है लेकिन आपसे रिलेटेड है, तो आप ये देखिएगा अपनी ज़िंदगी में और इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि वो मसले का हल अक्सर औकात आपसे मिलने वाले इंसान आपके सामने बयान कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस बात पर उस नज़र से गौर व फ़िक्र नहीं करते। अक्सर औकात आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपसे मिलने वाले लोग जो हैं, उसी तरह की बात कर रहे होते हैं जिसमें आपका मसले का हल मौजूद होता है। लेकिन हम उस बात को अपने लिए मुंतखब नहीं कर पाते। हम उनकी बातों के गुलिस्तान से फूल अपने लिए नहीं चुन पाते। अक्सर औकात हम उनकी बातों से वो खुशबू हासिल नहीं कर पाते, वो इतर कशीद नहीं कर पाते, जिसके ज़रिए से मसाइल का हल शायद हमें मिल पाए। और ये चीज़ तब बहुत बढ़ जाती है कि अगर आपके मिलने वालों में आपके सामने मौजूद इंसान जो है, वो आपसे ज़्यादा दानिशमंद, आपसे ज़्यादा विज़डम रखने वाला, और अगर हो सके तो अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो। आप यकीन कीजिए कि हमारे मसाइल का सबसे बड़ा हल इसीलिए हमें नहीं मिल पाता क्योंकि हम सबसे बड़ी विज़डम का हकदार और सज़ावार अपनी ज़ात को समझते हैं। हम ये समझते हैं कि जो विज़डम है वो सिर्फ़ हमारे पास है, जो दूसरा शख़्स बोल रहा है वो विज़डम नहीं है। लेकिन मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारे पास विज़डम है वो तो सो है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो शख़्स दूसरा बोल रहा है डेफ़िनेटली वो विज़डम हमारे पास नहीं है। इसीलिए तो वो विज़डम दूसरी तरफ से पुकारी जा रही है। और कभी-कभी अल्लाह ताला की जो ग्रैंड प्लान और ग्रैंड स्कीम है, उसमें अक्सर औक़ात आपके मसाइल का हल लेके दूसरे लोग आपसे मिलने आते हैं। और अक्सर औक़ात बातों-बातों में उस मसले का हल वो ज़िक्र कर रहे होते हैं, लेकिन हम तवज्जो नहीं देते। और हम हमेशा इस गिले और शिकवे के मोड में रहते हैं कि इसको मेरे मसाइल का क्या मालूम? इसको क्या पता कि मैं किस मुश्किल से गुज़र रहा हूँ? लेकिन अगर हम उसकी बात को पर गौर करें, अगर हम उसकी उसकी जो ज़िंदगी की बायोग्राफ़ी है उसको सुन लें, या अगर वो जो बात कर रहा है उस पर गौर करें, तो आप यकीन कीजिए कि अक्सर औक़ात उसकी बातों में आपके मसले का हल होगा। इसकी सनद क्या है? एक ऑब्वियसली जो मैं आयत आपके सामने पेश करूँगा, उलमा इसके बारे में ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं, और इसकी मुख्तलिफ़ जिहतें हैं। ऑब्वियसली कुरान मजीद जो है वो एक बड़ी जामे और वसी तर मानी रखने वाली अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। हम इसको किसी एक मानी तक तो महदूद नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपके सामने एक कुरान की आयत पेश करता हूँ, फिर उसके बाद जो थीसिस मैंने अभी आपके सामने पेश किया है, आप इसको इस आयत की नज़र से देखिए। तो आपको ये एहसास होगा कि कहीं विज़डम आपके इर्द-गिर्द के लोगों की गुफ्तगू में बिखरी हुई तो नहीं? क्या लोगों की बातों में तो आपके मसाइल का हल नहीं?
سورہ مجادلہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے، اور سورہ مجادلہ کی آیت ہے آیت نمبر 7۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یہاں تک کہ جو کوئی مشورہ 3 آدمیوں میں ہوتا ہے تو وہ چوتھا ہوتا ہے۔ وہ کون؟ اللہ۔ اللہ چوتھا ہوتا ہے اگر 3 لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہوں۔ جو 5 میں ہوتا ہے تو وہ چھٹا ہوتا ہے، اگر 5 لوگ مشورہ کر رہے ہوں تو اللہ کی ذات چھٹی وہاں موجود ہے، ادھر اس کا وہ اپنا وہ موجود ہوگی وہاں پہ، اور خواہ اس سے کم کی سرگوشی ہو یا زیادہ کی، چاہے 3 لوگوں سے 5 لوگوں سے کم لوگ بھی سرگوشی کریں تب بھی اللہ موجود ہے، زیادہ کی ہو تب بھی اللہ موجود ہے۔ وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر انہیں قیامت کے دن بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو اومنی پریزنس ہے، جس کو ہم بس ایک سنتے ہیں اور اس سے گزر جاتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پریزنس ہے وہ کس طریقے کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان آپس میں موجود ہوں، اگر وہ جتھے کی صورت میں ہوں تب بھی میں موجود ہوں، 6 ہوں، 5 ہوں، اس سے کم ہوں یا ان سب سے زیادہ ہوں، میری پریزنس وہاں ہوتی ہے، میں جانتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ بات بیان فرما رہے ہیں، ذرا اس پر غور کیجئے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کریم کی اگر پریزنس ہے اور اللہ کریم ساتھ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ بیٹھے ہیں آپس میں مشورہ کر رہے ہوں، آپس میں گفت و شنید کر رہے ہوں، اپنے مسائل پر بات کر رہے ہوں اور وہاں اللہ نہ موجود ہو؟ اور اگر اللہ پر آپ کا یقین کامل ہو تو آپ یقین کیجئے کہ وہ جو 2 لوگ مشورہ کر رہے ہیں ان میں سے دوسرا شخص وہ بات بولنا شروع کر دے گا جو آپ کا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جب لوگ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کی رہنمائی کی جائے۔ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کو گائیڈ کیا جائے۔ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ پھنسوؤں کو نکالا جائے۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ وہاں سے ان کو مسائل کا حل دیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ زمانہ بڑا استاد ہے، سب سے بڑا استاد زمانہ ہوتا ہے۔ زمانہ نہیں ہوتا، زمانہ تو چلتا ہے، اور زمانے کے اندر موجود لوگ جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو وہاں جہاں جہاں وہاں ہوتے ہیں وہاں اللہ ہوتا ہے۔ اگر یقین کامل ہو اپنے مسئلے پر مشورہ کر کے دیکھیے، آپ کے سامنے والا وہ بات کرنا شروع کر دے گا جس میں آپ کے مسئلے کا حل ہوگا، کیونکہ جہاں اللہ موجود ہوگا اور اللہ پر تمہارا یقین ہوگا، ہمارا یقین ہوگا، تو اللہ کریم تمہارے مسئلے کا حل دوسرے شخص کی زبان سے جاری کروا دیں گے۔ غیب کی زبان خاموشی ہے، کبھی غیب سے ندا نہیں آئے گی تمہیں، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو آتی ہے۔ غیب سے ندا مجھے نہیں آ سکتی، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ندا آ جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جہاں مشورہ ہو رہا ہوگا وہاں ان مشورہ لینے والے اور مشورہ دینے والے کے سوا اللہ بھی ہوتا ہے، اور جب اللہ ہوتا ہے اور ہمارا اللہ پر یقین ہوتا ہے تو ہمارے مسئلے کا حل دوسرے سامنے والے شخص کے پاس آ جاتا ہے، اور اکثر اوقات وہ باتوں باتوں میں اس مسئلے کا حل بیان بھی کرتا ہے، لیکن ہم اس مسئلے کے حل کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک اپنے آپ کو ہم وزڈم کا پہاڑ سمجھنا نہ چھوڑ دیں، جب تک ہم اپنے آپ کو دانش مندی کا سمندر سمجھنا نہ چھوڑ دیں، جب تک ہم سول سرچنگ کو ہی مسائل کا حل کہنا نہ شروع کر دیں، چھوڑ نہ دیں اس بات سے، اس سے توبہ نہ کر لیں کہ صرف میں ہوں اور اپنے مسائل کا حل بھی میں نے خود کرنا ہے۔ نہیں، میں نہیں ہوں، میرے سوا انسان ہیں، انسانوں سے ایک راز چلے گا، جہاں مشورے کے لیے لوگ بیٹھیں گے وہاں اللہ موجود ہوگا۔ اگر میرا اللہ پر یقین ہوگا، غیب کی زبان خاموشی ہے، مگر سامنے والا حاضر انسان سے ایسی بات کروا دی جائے گی کہ اس میں میرے مسئلے کا حل ضرور گزرے گا، ضرور گزرے گا، ضرور گزرے گا۔ بات یہ ہے کہ کیا ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو ہی وزڈم اور دانش مندی کا سرمایہ سمجھتے ہیں،
اپنے آپ کو ہی اس کا سمندر سمجھتے ہیں؟ کیا تمام پرلز آف وزڈم، تمام حکمت کے موتی ہمارے ہی پاس ہیں؟ یا ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں، عجز رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ناتواں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اور اللہ سے مدد چاہتے ہیں؟ آپ نے اگر اللہ سے مدد چاہ لی تو یقین کیجئے کہ سامنے والا شخص جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے منہ سے آپ کے مسئلے کا حل ضرور نکلوائے گا۔ تو بڑے بڑے مسائل مشاورت سے حل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل مشاورت سے حل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے پیروں کی خاک سے لوگ حکمت حاصل کرتے ہیں، جن کے نقش پا سے لوگ حکمت حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم پر اپنے اصحاب سے، اپنے اہل بیت سے مشاورت کرتے تھے۔ مشاورت کی بہت اہمیت ہے۔ آئیں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، آئیں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے کیسے انسانوں کو بھیج سکتا ہے۔ آئیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پریزنس کیا ہوتی ہے۔ آئیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے مشورہ کر کے اپنے بڑے بڑے مسئلوں کا حل کیسے پا سکتے ہیں۔ میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں کرے، محبت آپ کے دل میں عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھے ہدایت دے اور ہمیں جنت میں ملائے۔ والسلام۔